بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک دفعہ حضرت موسیٰ ایک پہاڑ کے نزدیک سے گزرے تو وہاں پر ایک تازہ ٹھنڈے پانی کا چشمہ بہتا ہوا دیکھا۔ آپ نے اس چشمے کے پانی سے وضو کیا اور پہاڑ پر جا کر عبادت خدا میں مشغول ہو گئے۔ اسی وقت اس چشمے کے پاس ایک نوجوان شخص گھوڑے پر سوار آیا اور چشمے کا ٹھنڈا پانی پی کر دوبارہ اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر وہاں سے چلا گیا، مگر وہ نوجوان وہاں پر ایک تھیلی بھول گیا، یا شاید وہ تھیلی اس کی جیب سے نکل کر وہاں گر گئی جو جاتے ہوئے اسے نظر نہ آئی۔ وہ تھیلی درہموں سے بھری ہوئی تھی۔ اس کے چلے جانے کے بعد ایک گڈریے کا وہاں سے گزر ہوا اور وہ بھی اس چشمے کا پانی پینے لگا۔ پانی پینے کے بعد جیسے ہی وہ مڑا تو دیکھا کہ ایک تھیلی پڑی ہے۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا، کوئی نظر نہ آیا تو اس نے وہ تھیلی اٹھائی اور وہاں سے چلا گیا۔ پھر ایک نہایت بوڑھا غریب شخص سر پر لکڑیوں کا بوجھ اٹھائے اسی چشمے کے قریب آیا۔ بوڑھے آدمی نے لکڑیاں سر سے اتار کر ایک طرف رکھیں اور چشمے کا پانی پی کر آرام کرنے ایک طرف بیٹھ گیا۔ کچھ دیر بعد وہی گھوڑ سوار شخص اپنی درہموں سے بھری تھیلی ڈھونڈتا ہوا چشمے پر دوبارہ آیا۔ ادھر ادھر دیکھا، تھیلی وہاں نہ ملی۔ بوڑھے شخص کو دیکھ کر وہ اس کے پاس گیا۔ بوڑھا شخص سو رہا تھا۔ اسے جگایا اور پوچھنے لگا کہ میری درہموں سے بھری تھیلی تم نے اٹھائی ہے؟ بوڑھے شخص نے انکار کر دیا کیونکہ وہ اس تھیلی کے بارے میں بالکل بھی نہیں جانتا تھا۔ نوجوان بولا، تمہارے علاوہ یہاں کوئی نہیں ہے؟ بوڑھے نے دوبارہ کہا، مجھے تھیلی کے بارے میں کچھ معلوم نہ ہے، میں نے نہیں اٹھائی۔ مگر گھوڑ سوار نوجوان کسی صورت نہ مانا اور بوڑھے شخص پر چلانے لگا۔ بات لڑائی تک پہنچ گئی اور نوجوان گھوڑ سوار نے اس غریب بوڑھے شخص کو جان سے مار دیا اور فوراً بھاگ گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ واقعہ اپنی آنکھوں سے دیکھا اور سنا اور اللہ سے دعا کی، اے میرے پروردگار، ان امور میں عدالت کیسی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل کی کہ اس بوڑھے شخص نے اس گھوڑ سوار کے باپ کو قتل کیا تھا، آج خود اسی کے بیٹے کے ہاتھوں قتل ہو گیا، اور گھوڑ سوار کا باپ اس گڈریے کے باپ کا مقروض تھا۔ جتنے درہم اس تھیلی میں موجود تھے اتنا ہی مقروض تھا۔ آج گڈریے کو اس کا حق مل گیا ہے، بس اسی طرح سے قصاص بھی ہو گیا اور قرض بھی ادا ہو گیا۔ بے شک میں ایک عادل حاکم ہوں۔ اسی طرح ایک اور واقعہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جو بہت مفلس تھا۔ ایک وقت کی روٹی تک نہ ملتی تھی، فاقوں کا مارا بے بس غریب تھا۔ ایک دفعہ راستے میں اس کی ملاقات حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہوئی۔ وہ جانتا تھا کہ آپ پیغمبر ہیں، اللہ کے قریب ہیں، اللہ سے ہم کلام ہوتے ہیں، تو آپ سے درخواست کرنے لگا کہ آپ جب اللہ سے ہم کلام ہوں تو میری ایک فریاد اللہ کے حضور ضرور پیش کرنا کہ اللہ نے جتنا رزق میری تقدیر میں لکھا ہوا ہے وہ مجھے سارا اکٹھا ہی ایک ہی دفعہ دے دیا جائے، میں فاقوں سے تنگ آ گیا ہوں۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حضور اس کی یہ فریاد رکھی اور اللہ تعالیٰ نے اسی وقت وہ قبول فرمائی اور چند بکریاں، کچھ گندم، غلہ، اناج اس غریب شخص کے حوالے کر دیا گیا کہ یہ تمہاری قسمت کا سارا رزق ہے۔ اس بات کو 1 سال کا عرصہ گزر گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک دن یاد آیا کہ اس شخص کا کیا ہوا ہوگا۔ معلوم کرنے کے لیے اس کی جھونپڑی کی طرف روانہ ہوئے تو دیکھا کہ اس کی جھونپڑی کی جگہ ایک عالی شان محل ہے۔ بڑا سا محل کا دروازہ، اندر لوگوں مہمانوں سے بھرا ہوا صحن، دسترخوان بچھے ہوئے، لوگ کھا پی رہے تھے۔ آگے بڑھے تو دیکھا کہ تخت پر وہی غریب شخص بیٹھا تھا، شاہی لباس پہنے۔ آپ علیہ السلام یہ دیکھ کر بڑا حیران ہوئے کہ اس کے نصیب میں تو چند بکریاں اور کچھ اناج تھا، یہ کیا معاملہ ہے؟ فوراً اللہ سے ہم کلام ہوئے اور سارا معاملہ پوچھا تو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ اس نے میرے ساتھ تجارت کی تھی اور تجارت میں اسے نفع ہوا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ اے خدا، کون سی تجارت؟ اللہ نے فرمایا، اس نے تجارت یہ کی تھی کہ اگر یہ صرف اپنی ذات پہ خرچ کرتا تو اس کا اتنا ہی تھا جتنا اس کو دے دیا گیا تھا، وہ ایک حد کے بعد ختم ہو جاتا، مگر تجارت یہ کی کہ اس نے غریبوں، مہمانوں، بیماروں، بے کسوں اور فاقہ زدوں کو کھلانا شروع کر دیا۔ اور میرا طریقہ یہ ہے کہ اگر کوئی میرے راستے میں 1 روپیہ خرچ کرتا ہے
تو میں اسے 10 گنا زیادہ دیتا ہوں۔ تو جتنا یہ میری راہ میں خرچ کرتا رہا وہ بڑھ کر دگنا ہوتا گیا، اور یہاں تک کہ آج اس کے محلات ہیں، سونے چاندی کی تجوریاں ہیں۔ یعنی خدا کے راستے دیا ہوا 1 روپیہ، ایک دانہ، ایک بھی چیز دگنی ہو کر ملتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تمام مسلمانوں کو بتایا کہ یہ وہ راز ہے جو خدا کہتا ہے کہ میرے راستے میں خرچ کرو، کیونکہ اصل میں اللہ ہمارے رزق کو بڑھانے میں اور مال کو دگنا کرنے کا ایک ذریعہ بنا رہا ہوتا ہے۔